کہ امجد کا تعلق ہنزا سے نہیں ہے، اس کا گاؤں کا مجھے پتا، یہ پیدائش اس کے اعتبارات میں ہے۔ دوں گا ہنزا والوں کو کہ آئندہ وہ کسی بھی قسم کی کلچر، ونٹر سپورٹس، ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کریں، اور یہ ونٹر سپورٹس اور خواتین کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹیز لے کے کوئی بھی آفیشل یا کوئی بھی بندہ آتا اس کی ٹانگیں بھی توڑ دے۔ میں تو تجویز یہ دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ جو ہے نا، جب بھی ضرورت پڑتی ہے کوئی سافٹ امیج کی ہنزا کی، تو یہ سارے دوڑتے ہوئے منہ ٹیڑھا کر کے ہنزا پہنچ جاتے ہیں، اور جب کوئی خرابی ہوتی ہے، حالانکہ امجد کا تعلق ہنزا سے نہیں ہے، اس کا گاؤں کا مجھے پتا، یہ پیدائش اس کے اعتبارات میں ہے، بات پھر ہنزا کی جاتی ہے۔ تو میں ہنزا کی یوتھ کو تجویز دوں گا کہ کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی، کلچر کی، خواتین کے حوالے سے خاص کر کوئی ایکٹیویٹی لے کر ہنزا آئے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو بات کر رہا ہوں وہ ایز اے انفارمیشن منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ گلگت بلتستان اور ہنزا کے، چونکہ میرا تعلق ہنزا سے ہے، اس حوالے سے ریسنٹ ایک انتہائی قابل اعتراض ایک ویڈیو مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوئی، امشا نام کی کوئی بچی ہے، اس حوالے سے، اور اس میں کچھ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، ایک کا تعلق کوہستان سے ہے، دوسرا کا دیامیر سے ہے، انہوں نے اس بچی کو ہنزا کے ساتھ جوڑا اور کوشش یہ کی کہ میکسیمم جو ان سے غلاظت جو بک سکتے تھے وہ غلاظت انہوں نے اپنے دل کی نکال لی۔ اور اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس حوالے سے ہنزا کے ساتھ ان کی کیا ایک خاص نفرت ہے یا دشمنی ہے، کہ مجھے اس بات کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ 80-90 ہزار کی آبادی میں 200-300 لوگ خراب بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں جو گلگت بلتستان کا ایک امیج ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے تقریباً میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے گزشتہ 20-22 سالوں سے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا ولگر پن ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، یا کوئی اس طرح کی خرابی نظر آتی ہے جس سے اوورآل معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے میں نے دام درم سخن کوشش کی ہے، اور بہت سارے ایشوز کے اوپر میں نے سختی بھی کی ہے، جس کی وجہ سے میرے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ میرے اوپر تنقید بھی کی، لیکن آج مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے، میں یقین کریں، ابھی چند گھنٹے پہلے میرے کچھ دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی، 2 دن پہلے میرے پاس ایک کیس آیا، وہ کیس بہت اس سے بھی کوئی خراب ایک کیس تھا، تو وہ لوگ میرے پاس آئے، اپروچ کیا، وہ میرا اپنا ڈسٹرکٹ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور ڈسٹرکٹ ہے، لیکن وہ بچی میری ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کیس کو ہم سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں، اور ہم نے بیٹھ کے اس ایشو کو، اس کیس کو، وہ FIR اور وہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں کہ یہاں پہ اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ گناہ کی پرچار نہ کی جائے، اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ بدقسمتی سے کچھ گٹر ٹائپ کے لوگوں نے اس ایشو کو لے کے، امشا کے ایشو کو لے کے ہنزا کے خلاف جو مغالطات بکے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شرافت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر بار بار ان چیزوں کو اس طرح جو ہے ہنزا کے ساتھ جو ہے وہ خاص تعصب کو لے کے بات کریں گے تو پھر تمہیں جواب ملے گا۔ ہم GB کی تمام بچیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، ہم اپنی بہنیں سمجھتے ہیں، ہم اپنی عزت، ان کی عزت کے لیے، ان کی عصمت کے لیے، میں نے ذکر کیا کہ میرے پاس بہت سارا ایسا مواد ہے جو میں خدا نخواستہ کہیں پہ کسی کو بھی شیئر کروں تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں ان فیملیز کے لیے، لیکن ہم نے عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم نے ان چیزوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری مذہب کی تعلیمات ہیں، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے اس امشا کے کیس کو ہنزا کے ساتھ جوڑا گیا۔ میں اس کیس پہ میں قانونی کارروائی کروں گا جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ہنزا کا نام استعمال کیا ہے، چونکہ امشا کا تعلق ہنزا سے نہیں ہے۔ امشا 1998 میں اب گلگت بلتستان کے اس ضلع اور اس گاؤں کا نام میں پتہ نہیں لوں یا نہ لوں، وہاں سے یہ مائگریٹ ہوئے۔ اس کی والدہ جو ہے ایوب میڈیکل کالج میں بطور نرس کام کر رہی ہیں، آج بھی کام کر رہی ہیں۔ اس کی پیدائش امشا کی جو ہے 2002-2003 میں ایبٹ آباد میں ہوئی۔ اس کی تمام گرومنگ، تمام اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایبٹ آباد میں ہوئی ہیں۔ اس نے شاید گلگت میں اپنا گاؤں بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ گلگت بلتستان میں اس کا ضلع کون سا ہے، اس کا گاؤں کون سا ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے نکالی، اس کی تمام ایکٹیویٹیز میں نے نکالی، اور اس نے اپنے اس میں ڈیٹیل کے اندر کسی جگہ اپنا ریلیجن بھی لکھا ہے کہ وہ کس ریلیجن سے اس کا تعلق ہے۔ وہ ریلیجن جو بتا رہے ہیں وہ ریلیجن بھی نہیں ہے، وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس نے
کیا بتایا کہ اس کا ریلیجن کیا ہے. مجھے اس سے کوئی مطلب سروکار نہیں ہے کہ وہ کس ریلیجن کی ہے, کس علاقے کی ہے. وہ ایک داغ ہے ہم سب پہ. انشاء گلگت بلتستان کی ہماری غیرت پہ, ہماری عزت پہ داغ ہے. بیسیکلی ہم سب نے مل کے اس کو کنڈم کرنا ہے, اور اس طرح کی اور بھی جو بچیاں ہیں جن کی وجہ سے گلگت بلتستان کی بدنامی ہوتی ہے, ہم نے ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا ہے. ان کے خلاف ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہے, اور ہم سب نے مل کے ان سب کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے. اگر ہم ان کو ایک ایک ضلع, ایک ایک گاؤں, ایک ایک علاقے کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے. میں یہ گزارش کروں کہ اس کے والد کا نام سیف الرحمان ہے, اور یہ کسی مقامی بڑے ہوٹل میں کام کرتا ہے. انہوں نے تو اپنی بچی کو یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ پڑھ لکھ کے کوئی خاندان کے لیے عزت کمائے گی, لیکن یہ ہم سب کے لیے ذلت اور ضلالت کا باعث بن گئی ہے. بیسیکلی جس طرح کی اس کی ویڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہیں, چاہے وہ میری بچیاں ہیں, چاہے وہ میری بہنیں ہیں, چاہے وہ میری رشتہ دار ہیں, چاہے وہ ان کا تعلق دیامر سے ہے, بلتستان سے ہے, نگر سے ہے, استور سے ہے, غزر سے ہے, شگر, کھرمنگ, سکردو, جہاں کہیں کی بھی ہوں, کہ وہ اگر ان چیزوں سے باہر نکل کے کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گی تو اس میں ہم ان کو ڈسکریج کریں گے. اس لیے ہمیں قراقم انٹرنیشنل یونیورسٹی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جس طرح کا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کو یہ ہمارے اقدار نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے کا کلچر نہیں ہے, تو ہمیں اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ امشا کو جس طرح اچھالا گیا, امشا کی جو ویڈیو آئی ہے, اس سے ہم کوشش کریں کہ اس سے علاقے میں سیکھیں اور اصلاح کے لیے کوشش کریں. ایک اور بات آخر میں یہ کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے اور کچھ انڈیویجولز گلگت بلتستان میں فحاشی اور بے-حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہماری بھی نالج میں ہے, تو ہم سب نے مل کے ان اداروں کو بھی, ان انڈیویجولز کو بھی دیکھنا ہے جو ثقافت کی آڑ میں, جو کلچر کی آڑ میں, جو سپورٹس کی آڑ میں, ایون سپورٹس کی آڑ میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹی